السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن قریب میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، اور جب ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں تو اس وقت میں اگر معلوم نہیں ہوتا تو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق کچھ ضروری مسائل اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ توجہ سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ آج کے وقت میں شوگر کا مرض بہت زیادہ عام ہے اور کثرت کے ساتھ لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، تو روزوں کا مہینہ ان قریب میں آ رہا ہے تو شوگر والوں کے لیے مسئلہ بہت اہم ہے جاننا۔ کئی سارے لوگ ایسا ہوتا ہے جن کا شوگر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو شوگر اگر کم ہو جاتا ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں؟ یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا شوگر کم ہو رہا ہے تو شوگر کم ہونے کی صورت میں ان کو پریشانی اگر بڑھ رہی ہے اور ڈاکٹر کہے کہ جی پریشانی بڑھ جائے گی، آپ کو شوگر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر کا مشورہ یہی ہے کہ آپ روزہ توڑ دیجئے، نہیں تو آپ کو پریشانی بن جائے گی یا آپ کی جان کو خطرہ بن جائے گا، تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اور شوگر کم ہونے میں پریشانی بن بھی جاتی ہے، بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے۔ ابھی چند سال پہلے ایک مولانا صاحب کے بارے میں ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ جی رات میں سحری سے پہلے ان کا شوگر جو ہے وہ کافی کم ہو گیا، اور اتنا کم ہو گیا کہ جب ہم نے ڈاکٹر سے چیک کرایا تو صرف 25 تھا ان کا شوگر، صرف 25۔ تو جلدی سے انہیں ہاسپٹل لے گئے، جلدی سے انہیں چینی وغیرہ گھول کر کے پلائی اور کام شروع کیا۔ دھیرے دھیرے کر کے ان کا شوگر تھوڑا سا اوپر کی طرف گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ 1 گھنٹہ انہیں اور لے کر کے یہاں نہ آتے تو پھر ان کی جان کے لیے خطرہ تھا، ہو سکتا تھا یہ اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ تو شوگر کا کم ہونا انسان کی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو شوگر کا مرض ہے اور اس کا شوگر لیول کم ہو رہا ہے اور پریشانی بڑھ رہی ہے تو ایسی حالت میں روزہ توڑ سکتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ جی روزے کی حالت میں ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے، یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے۔ تو اس لیے آپ اسے توجہ سے سنیں تاکہ اگر آپ کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے یا کسی کے سامنے آتا ہے تو آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں اور ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، چونکہ روزہ ٹوٹتا ان چیزوں سے ہے جو منہ کے راستے سے جائے یا مقعد یعنی پاخانے کے راستے سے جو چیز جائے تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی آپ انجیکشن لگوا رہے ہیں یا ڈرپ لگوا رہے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ روزے کی حالت میں ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں اور انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ منہ بھر کے الٹی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ بھی رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ پیش آتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے پیش آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلتی ہے کہ اگر الٹی ہو جاتی ہے تو یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں لوگ باگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی سے آپ کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ الٹی اگر منہ بھر کر کے ہو جاتی ہے، منہ بھر کے الٹی ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ بھر کے الٹی ہو جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر الٹی اس نے خود بخود کی ہے، خود اپنے سے اس نے الٹی کی ہے، حلق میں انگلی ڈال لی الٹی کرنے کے لیے، اگر کوئی آدمی خود بخود الٹی کر رہا ہے تو الٹی خود کرنے سے اگر منہ بھر کے الٹی اس نے خود کی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک تو ہے خود بخود الٹی کا ہونا جیسے عام طور سے لوگوں کو ہوتا ہے، اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر منہ بھر کے الٹی اس نے کی اور خود بخود کی اپنی طرف سے تو اس کا روزہ اس صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر الٹی کسی کو منہ بھر کر ہوئی اور منہ بھر کر الٹی ہونے میں اس نے تھوڑا سا 1 چنے کے برابر یا اس سے زائد کچھ الٹی کو سٹک لیا تو پھر اس حالت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، زکوٰۃ کی رقم سے راشن دے سکتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ کی رقم سے راشن دے سکتے ہیں کیا، یا رقم دینا ہی ضروری ہے؟ جی ہاں، آپ جو ہے آپ کے پاس میں زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم سے راشن بھی دے سکتے ہیں اور آپ رقم بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے پیسے سے آپ راشن بھی دے سکتے ہیں۔
جیسے آپ بہتر سمجھے دونوں چیزیں دینا جائز ہے۔ نماز اور صدقے میں دکھاوا کرنا ترغیب کی نیت سے کیسا ہے؟ آدمی نماز دکھاوے کے طور پر پڑھ رہا ہے یا صدقہ کر رہا ہے دکھلا کر کے، یہ کیسا ہے؟ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے۔ تو آدمی نماز اپنے چھپ چھپ کے بھی پڑھتا ہے جو اللہ کے اور بندے کے بیچ کا واسطہ ہوتا ہے، اور صدقہ آدمی چھپ چھپ کر بھی کرتا ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کھلم کھلا بھی کرتا ہے۔ تو نماز آدمی اپنے گھر کے اندر پڑھ رہا ہے دکھلانے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، فیملی کو، تاکہ ان کے اندر ترغیب پیدا ہو، تاکہ بچوں کو بھی اندر بھی نماز کا جذبہ پیدا ہو، اہلیہ کے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہو۔ اس نیت سے اگر وہ دکھلاوا کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، اس کا دکھلاوا کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ یا کوئی آدمی صدقہ خیرات اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی اور ساتھی ہیں اور متعلقین ہیں، وہ دیکھیں گے مجھے تو مجھے دیکھ کر کے وہ بھی صدقہ کریں گے، ان کا بھی صدقہ کا مال نکل جائے گا، غریبوں کی مدد ہو جائے گی۔ تو اگر ترغیب کے طور پر کوئی صدقہ کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ تو صدقہ کرنا اگر ترغیب کے طور پر کوئی آدمی دکھا کر کے کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، اور چھپ کے آدمی جو دیتا ہے صدقہ کرتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ جی، ایک شخص نے روزہ چھوڑ دیا، ان کا سوال یہ ہے، ایک شخص نے روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ بھی ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیے میرے بھائی، جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، نہ آپ بیمار ہیں، آپ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ جان بوجھ کر روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، یہ رمضان کا مہینہ آپ کو دیا، پتہ نہیں آئندہ یہ رمضان کا مہینہ ملے یا نہ ملے، کس کو ملے کس کو نہ ملے، اس لیے جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے بھائی آپ روزہ نہ چھوڑیے۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو اس کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جبکہ آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو گناہ ضرور ملے گا، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑا ہے۔ روزوں کا مہینہ ہے، فرض روزہ ہے، اس بنیاد پر آپ کو گناہ ملے گا، لیکن آپ کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا۔ روزے میں بد نظری کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اس کے بہت سارے لوگ شکار ہیں، اور بد نظری کرنا عام سا مرض ہے۔ تو اگر کوئی آدمی روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں کسی کے اوپر غلط طریقے سے نظر ڈالتا ہے، کسی کو دیکھتا پھرتا ہے، تو بہرحال بد نظری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملنا چاہیے اس ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ صبح سے شام تک روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھا رہے، اور اس کے باوجود آپ پھر کسی پر نظر ڈالیں، کسی کو دیکھیں، گناہ کبیرہ کریں، اور آپ کا ثواب بھی کم ہو جائے، جس آپ مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں وہ مقصد بھی حل نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، جب آپ روزے کی حالت میں ہیں، روزے سے ہوں یا بغیر روزے سے ہوں، بد نظری سے بچیں۔ تو بہرحال بد نظری اگر ہو گئی، کسی کے اوپر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کا جو آپ کو ثواب ملنا تھا اس میں ثواب بہت زیادہ کم ہو جائے گا، اور آپ کو گناہ بھی ملے گا بد نظری کی وجہ سے۔ بہرحال آج میں نے یہ مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہ بہت کم وقت میں نے بہت اہم اور ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو مکمل طور پر عمل کرنے کی